مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے اوپر تکبیرات پڑھنا واجب ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کیونکہ یہ پڑھنا واجب ہے۔ اور تکبیرات تشریق کہنی کب چاہیے، پڑھنی کب چاہیے؟ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن ولا اما بعد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مبارک ذی الحج کا مبارک عشرہ چل رہا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے تکبیرات تشریق کے اعتبار سے۔ آج ہم تکبیرات تشریق کے کچھ مسائل پر بات کریں گے۔ پچھلی گفتگو میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں، یعنی پورے سال میں 23 نمازوں کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور یہ تکبیرات پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی مرد و عورت، غلام، آزاد، قیدی، یا جو باہر ہے، مسافر ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، انفرادی نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تمام وہ لوگ جو ان ایام میں فرض نماز ادا کرتے ہیں اکیلے یا جماعت کے ساتھ، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے اوپر تکبیرات پڑھنا واجب ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھنا تو بالکل واجب ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بات یہاں پر مزید ذہن نشین رکھیے، بعض اوقات دیکھنے میں یہ بات آتی ہے، جماعت کی نماز پڑھی اور اس کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ یا تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور یا بالکل آہستہ سے تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو متوجہ کرنا چاہیے، ان کو یہ بات کہنا چاہیے کہ بھائی تکبیرات پڑھو اور بلند آواز سے پڑھو، کیونکہ یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اس کے اوپر بعض لوگ جو بے رغبتی کرتے ہیں ان کو رغبت دلانی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تکبیرات پڑھنا ضروری ہیں، کہ متوسط بلند آواز کے ساتھ اس کو، یعنی درمیانی آواز کے ساتھ، شور و غوغا بھی نہ ہو، درمیانی آواز کے ساتھ ان تکبیرات کو پڑھنا بہرحال ضروری ہے، اور اس کے لیے توجہ دلانا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اگر نماز قضا ہو تو پھر کیا کیا جائے، پھر تکبیرات پڑھی جائیں یا نہ پڑھی جائیں؟ اگر تو نماز جو قضا ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایام تشریق کے اندر ہی تھی، یعنی ایک بندے کی نماز 9 ذی الحج کی عصر کی نماز رہ گئی، اب وہ عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھ رہا ہے یا عشاء کے بعد پڑھ رہا ہے، تو اس وقت تو وہ تکبیرات پڑھے گا، یعنی 9، 10، 11، 12 اور 13 کی عصر تک ان 23 نمازوں میں سے اگر کوئی نماز اس کی رہ جاتی ہے اور وہ لوٹاتا ہے تو اس کے لیے تکبیرات پڑھنا ضروری ہے، اور اگر وہ کوئی پرانی نماز فرض قضا کر رہا ہے تو تب تکبیرات نہ بھی پڑھے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور تکبیرات تشریق کہنی کب چاہیے، پڑھنی کب چاہیے؟ فرض نماز کے بعد جب آپ دونوں سلام پھیر لیں تو دونوں سلام پھیرنے کے بعد چاہیے کہ سب سے پہلے ہم تکبیرات تشریق پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو فوراً پڑھیں۔ اور اگر کوئی انفرادی شخص ہے، وہ انفرادی نماز الگ نماز پڑھ رہا تھا، اس کو یاد نہیں رہا لیکن دعا مانگنا شروع کی یا تسبیحات پڑھ رہا تھا، اس کو یاد آ گیا کہ مجھے تو تکبیرات کہنی تھی، تو فوراً اس کو چاہیے کہ وہ تکبیرات تشریق کہہ لے، کیونکہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، بہرحال اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر اس نے قہقہ لگا لیا یا کوئی اور بات کر لی نماز کے بعد اس نے کوئی اور بات کر لی، قہقہ لگا لیا یا کسی سے بات چیت کے اندر وہ مشغول ہو گیا، بعد میں اس کو یاد آیا کہ اوہو میری تو تکبیرات رہ گئی، میں نے نہیں پڑھی، تو اب وہ نہ کہے۔ اور ایک یہاں پر بڑی اہم بات جو فقہا نے لکھی کہ نمازی کو چاہیے کہ تکبیرات میں اتنا اہتمام لکھا فقہا نے اپنی کتابوں میں کہ جب نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس کا چہرہ، اس کا سینہ بھی قبلے سے نہ پھرے، یا وہ کوئی ایسا عمل بھی نہ کرے تکبیرات کہنے سے پہلے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہوا، یہ ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس وقت سے پہلے اس کے لیے تکبیرات کہنا ضروری ہے۔ تو بہتر یہ ہے
کہ اس کو یاد رکھا جائے ترغیباً، اور ماشاء اللہ تعالیٰ جب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو بہت سے لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہیں، تو لہٰذا انفرادی بندے کو بھی اس بات کی توجہ رکھنی چاہیے، پہلے تو ہم جماعت کی نماز کا اہتمام کریں، لیکن اگر کسی تقاضے کی وجہ سے رہ جائے تو الگ نماز تو الحمدللہ تعالیٰ ہم لوگ پڑھتے ہیں سب، تو انفرادی نماز کے فوراً بعد بھی تکبیرات کو فوری کہا جائے، بعد میں ذکر اذکار اور دعائیں یا کوئی اور عمل کیے جائیں۔ اور اگر کوئی شخص جماعت کی نماز میں شریک ہوا لیکن وہ مسبوق تھا، مسبوق معنی کہ وہ دوسری رکعت میں آ کر شامل ہوا، تیسری رکعت میں آ کر شامل ہوا، اب امام صاحب نے تو فجر یا ظہر یا مغرب وغیرہ یعنی 4 رکعت کی نماز، 3 رکعت کی نماز یا 2 رکعت کی جو نماز، اس میں انہوں نے 2 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، اور یہ مسبوق ہے، اس کی رکعت باقی ہے، 2 باقی، 1 باقی، اب یہ تو سلام بعد میں پھیرے گا، اب پوری جماعت نے تو تکبیرات پڑھ لی، اب یہ جو مسبوق ہے یہ کیا کرے گا؟ مسبوق اپنا سلام نماز کے تکمیل پر جو یہ پھیر رہا ہے اس کے بعد تکبیرات کہے گا، اور بلند آواز کے ساتھ ہی کہے گا، چاہے وہ مسبوق ہی کیوں نہیں ہے۔ جیسے حادث بھی ہو جاتا ہے انسان، حدث لاحق ہو جاتا ہے کہ نماز کے دوران اس کو وضو کے لیے جانا پڑتا ہے، کوئی اور تقاضے کے لیے، تو یہ بھی جب اپنی نماز مکمل کرے گا تو یہ تکبیرات ضرور کہے گا۔ اسی طرح نماز جمعہ کے بعد ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو نماز جمعہ کے بعد بھی تکبیرات کہنا واجب ہیں، اس میں بھی تکبیرات ضرور کہیں گے اور بلند آواز کے ساتھ ہی کہیں گے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن تکبیرات کا اہتمام کرنا، ویسے تو جو عید الفطر ہوتی ہے اس میں بھی یہی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ضروری پڑھنا چاہیے۔ عرب کے مطلب علاقوں میں ہم نے یہ بڑی ایک زبردست فضا دیکھی ہے کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز کھڑے ہونے تک مسلسل تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، مساجد کے اندر بھی، علاقوں کے اندر بھی بلند آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو یہ ایک خوب منظر ہوتا ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ اترتی ہے جب اتنا بڑا اجتماع اکٹھے ہو کر تکبیرات کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کی کمی بہت زیادہ دیکھنے کو آئی ہے کہ ہم مساجد میں بھی جا کر بیٹھتے ہیں تو ایک سناٹا ہی ہوتا ہے، نہ وہاں بیٹھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے تکبیرات پڑھنی ہے، اور نہ بٹھانے والوں کو پتہ ہے کہ ہم نے تکبیرات پڑھوانی ہے، بلکہ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ اگر تکبیرات پڑھنی شروع کر دی جائیں تو لوگ خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں بھائی تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ بہرحال عیدین کے دنوں میں تو تکبیرات پڑھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ راستوں میں آتے جاتے جب آپ عید کے لیے جا رہے ہیں یا عید پڑھ کے واپس آ رہے ہیں تو آپ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے واپس آئیں۔ یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ نے آپ کو خوشی کا موقع دیا، اور اس خوشی کے موقع پر آپ اللہ کو نہیں بھولیں، اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ چیز اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہے یقیناً۔ اور علماء نے ایک یہ بھی بات لکھی ہے کہ عید کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، یعنی عید کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اس پہ توجہ رکھنی چاہیے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جو تکبیرات ہیں ان کا وجوب معلوم ہوتا ہے، بہرحال ہمیں تکبیرات کہنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا تو واجب ہے، اور اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، یقیناً اس کو اجر تو ملے گا ہی ملے گا۔ مزید ان چیزوں کے مسائل کے لیے اور تمام مزید مسائل کے لیے آپ علماء اکرام، مفتیان اکرام کے ساتھ ضرور رجوع کیا کریں، ضرور ان سے پوچھا کریں، اور دینی مسائل کو سیکھ کر پوچھ کر چلا کریں، اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے اور غلطی کا شائبہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔